آداب۔ اشفاق احمد اردو ادب کے بہت بڑے مصنف ہیں۔ ان کے بہت سارے ڈرامے، بہت سارے افسانے جو ہیں وہ مشہور ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر مشہور ہیں، جن میں سے ایک ان کا افسانہ گڈریا ہے جو بہت مشہور۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈرامے بھی لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے افسانے لکھے ہیں۔ ان کی کلیکشن ہے ایک افسانوں کی جس کو بولتے ہیں ایک محبت سو افسانے، حیرت قضا، بند گلی، اور اس طرح سے اور بھی بہت سارے ڈرامے۔ یا ایک ہے من چلے کا سودا۔ ان کا ایک کتاب ہے ان کی ایک جس کا نام ہے سفر مینا۔ مختلف موضوعات کے اوپر کلیکشن ہے ان کے مضمون کی، بہت سارے انہوں نے لکھے ہیں مضمون۔ ان میں سے ایک مضمون میں وہ ذکر کرتے ہیں ہمزاد کا۔ وہ دراصل ان کا سبجیکٹ زیادہ تر انٹرنلی صوفیانہ اور تزکیہ نفس، اپنے سول کو جو ہے پیوریفائی کرنے کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی ایک ہمزاد ہوتا ہے جو انسان کی انٹرنل میں ہے، اور وہ اس کی برائیوں اور اس کی اچھائیوں کا عکس ہوتا ہے، زیادہ تر برائیوں کا عکس ہوتا ہے۔ سعادت حسن منٹو نے نقوش رسالہ جو لاہور سے چھپتا ہے، اس میں اپنے بارے میں ایک خاکہ لکھا ہوا ہے، سعادت حسن منٹو ہمزاد کی نظر میں۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمزاد ہوتا کیا ہے۔ ہمزاد یعنی جو آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، ہمزاد جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہوں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ اس کا ایک جن یا شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کو بھٹکانے کے لیے رہتا ہے۔ تو جو صحابہ تھے انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا آپ کے بھی اس قسم کا کوئی ساتھ میں جن پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہے، لیکن میں نے اس کو سبمیشن میں لایا، اس کو میں نے اپنی متی کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک شخص کی انٹرنل سٹرگل جو ہے یا اس کی جو ہے پروجیکشن ہے اپنے سیلف کی، اس کو ہمزاد کہتے ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ وہ آپ ہی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور آپ ہی کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا سعادت حسن منٹو، انہوں نے لکھا کہ سعادت حسن منٹو ہمزاد کی نظر میں، اصل میں اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو ایک بہت بڑا فراڈ ہے، ہمزاد کہہ رہا ہے۔ اور اس نے جلیاں والا باغ پہ جو ہے وہ پہلا اپنا لکھا تھا افسانہ، اور اس میں اپنا نام نہیں لکھا تاکہ پولیس کے چنگل سے بچ جائے۔ یہ ایف اے کے امتحان میں 2 مرتبہ فیل ہوا اور اردو اس کو جو خاص آتی نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ جی کہ میں بڑا کرافٹس مین ہوں، لیکن اس کے پاس کہانی جیب میں ہوتی نہیں، جب لکھنا شروع کرتا ہے تو بس لکھ لیتا ہے۔ اور باقی تمام جتنے بھی عیب ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے بیان کیے ہیں ہمزاد کی نظر میں سعادت حسن منٹو۔ روس کے ایک بہت مشہور ناولسٹ ہیں فیودر دوستویسکی۔ ان کے ناول برادر کارمازوز، کرائم اینڈ پنشمنٹ، انسلٹڈ اینڈ ہیوملیٹڈ، ایڈیٹ، بہت مشہور ہیں، بہت زبردست مشہور ہیں، اور وہ انسانی نفسیات کو، انسانی سائیکالوجی کو جو ہے وہ اس کے بہت اچھے سوچ اس کے بارے میں رکھتے ہیں۔ ایک ان کا ناول یہ بھی ہے دا نوٹس فرام دا انڈر گراؤنڈ۔ تو ایک ناول ان کا، اس کا نام ہے ڈبل ہے، وہ روسی زبان میں ہے مگر اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ڈبل۔ ڈبل ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو ایک ملازم ہے، اور اس کی ملاقات جو ہے وہ اپنے ہمزاد سے ہو جاتی ہے۔ ویسے اس کے لیے جرمنی کا لفظ ہے، اور جو نفسیات کے ماہر ہیں اس کو وہ بولتے ہیں ڈوپل گوگر، ہمزاد۔ تو اس کی ملاقات اپنے ہمزاد سے ہو جاتی ہے، اور ہمزاد جو ہے وہ کیونکہ اسی کی شکل کا ہے، اسی جیسا دکھتا ہے، وہ اس کے دفتر کے کاموں میں اس کی کافی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر دھیرے دھیرے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور پہلے اس کا اگر تابع دار تھا یا اس کی مدد کر رہا تھا تو پھر جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے اور ہاتھ سے جو ہے نکل جاتا ہے۔ یہ کانسیپٹ جو ہے اس کو سائیکو اینالسٹ فرائیڈ نے
اپنی کتاب یا اپنے پیپر انکینی میں بیان کیا ہوا ہے کہ یہ ہوتا کیا. وہ ڈوپل گوگر لفظ استعمال وہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے اندر جو ہے وہ نارسسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ایک کردار اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں کر پاتے ہیں، ان سے آپ کی منائی ہوتی ہے، وہ کرنے کے لیے آپ اس کو کریٹ کر لیتے ہیں اپنے اندر. 5-6 چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ ڈوپل گوگر ہوتا کیا ہے. میں چند ایک جو ہے وہ آپ کو ان کی ہیڈ لائنز میں جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. مثلاً پہلی بات تو ہے کہ یہ ریپریشن اور ریٹرن آف دا ریپریسڈ جو اس کی فیلنگز ہیں اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور اس کا ایگو اور نارسزم ہے جو اس کو جو ہے جنم دیتا ہے. امورلٹی اینڈ دا فیئر آف ڈیتھ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈوپل گوگر کو تیار کرتا ہے. اور پروجیکشن، یہ ڈوپل گوگر جو ہے یہ کہتا ہے کین بی سین ایز اے پروجیکشن آف دا پارٹس آف ون سیلف دیٹ ون ڈس اونس اور ڈس ووز. تو مختصر یہ کہ ڈوپل گوگر جو ہے وہ ایک پاورفل سمبل ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن سائیکی. سائیکو اینالسٹ ہیں جس کو تحلیل نفسی کہتے ہیں اردو میں، تو انہوں نے اس کا ذکر اس طرح سے کیا. آج کا جو ذکر ہے آج کے زمانے میں، وہ ذکر میں کیوں کر رہا ہوں؟ ہم آ جاتے ہیں اب ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف، سائبر کی طرف، انٹرنیٹ کی طرف. ارجنٹینا میں ایک کیس ہوا، انہوں نے کہا کہ جی کہ وی شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو بی فارگوٹن فرام گوگل اور فرام دا انٹرنیٹ، کہ ہماری جو ہے ہمارے بارے میں اطلاعات جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ نہ ہوں. اب ستم ظریفی یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم اپنا ڈیجیٹل امپرنٹ ہر جگہ چھوڑ جاتے ہیں. آپ فون استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی ٹاور لوکیشن آتی ہے. آپ ٹریول کر رہے ہیں بائی روڈ تو آپ کا جہاں پہ ٹول کرتا ہے وہاں پہ آپ کا آ جاتا ہے ڈیجیٹلی کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں. اور اسی طرح سے مختلف جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ آپ نے جو ہے سگنل توڑ دیا تو آپ کا چلان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے آپ انٹرنیٹ پہ جب سرچ کرتے ہیں تو آپ کے خاص انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اگر اکثر آپ دیکھیں کہ جب گوگل سرچ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ دیر کے بعد وہی چیزیں وہ دکھانا شروع کرتا ہے، یوٹیوب بھی، وہ بھی، یہ سب، کیونکہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی پسند کیا ہے، کیا آپ کو کیا ناپسند ہے. خیر زیادہ پسند کے اوپر ہی زور ہے وہاں پہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ آپ کا ایک ڈیجیٹل سیلف تیار ہو رہا ہے، ڈوپل گوگر ڈیجیٹل. اب چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہوا ہے، آپ اسے مختلف سوالات پوچھتے ہیں اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ مختلف جگہ سے جمع کرنے کے بعد، کیونکہ اپنی انٹیلیجنس تو نہیں ہے، وہ سارا ڈیٹا سے ہی جمع کر کے آپ کو جواب دیتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی کہ آپ کن چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو آپ کی ایک پروفائلنگ، آپ کا ایک ڈوپل گوگر، آپ کا ایک ہمزاد وہاں پہ تیار ہوتا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت فائدہ مند ہیں. اب گوگل کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے بیسیکلی یہ سرچ انجن ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا کہ کوئی کسی کو کہتا ہے گوگل بابا بھی اس کو بولتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل کر لیجئے. حالانکہ اور بھی مزید سرچ انجن ہیں، یاہو ہے اور بھی بہت سارے. مگر یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا ایک جو پروفائل بن گیا ہے، آپ کا جو ہمزاد بن گیا ہوا ہے، جب تک وہ آپ کے تابع ہے تب تک تو بات ٹھیک ہے. جب تک وہ آپ کا مطیع اور سبمیشن میں ہے اور آپ کا غلام ہے تب تو وہ ٹھیک ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی زمانے میں وہ آپ کے قابو سے باہر ہو. وہ اگر قابو سے باہر ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ جیسے جارج آویل نے 1984 میں بگ برادر از واچنگ کا کانسیپٹ دیا کہ جی کہ اسٹیٹ کا کتنا کنٹرول رہتا ہے. اسٹیٹ کا کنٹرول تو نہیں، لیکن البتہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کی تمام موومنٹس، آپ کی تمام پسندیدگی، ناپسند، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کہیں پہ ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں.
اور آپ جیسا ہی ایک کردار ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے. ایک لفظ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپنی جو ہے فیس بک جو اون کرتی ہے کمپنی یا واٹس ایپ یا انسٹاگرام، اس کا نام ہے میٹا. میٹا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو اس سے پہلے اس کے بعد ہو، یعنی میٹا فزکس کے بعد. اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میٹاورس. یہ کانسیپٹ ہے ایک تو یونیورس ہے اور ایک میٹاورس ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کے بعد یا اس سے بیونڈ کوئی ایک اور یونیورس آپ نے کریٹ کی جو ڈیجیٹل ہے. اٹ کین بی ورچوئل ریئلٹی جس کو وی آر کہتے ہیں، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ انہانس کر دیتے ہیں، آئی آر بولتے ہیں اس کو، کہ جو بڑھا کے جو ریئلٹی کو پیش کرے. جس طرح سے بچے گیم کھیلتے ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جی کہ وہ جمپ کھا کے نیچے جا رہی ہے، تو وہ ورچوئل اس میں سارا ہو رہا ہوتا. تو اس لیے اس دنیا کے بیونڈ ایک دنیا جو ہے وہ میٹاورس میں بھی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس یونیورس میں اور اس یونیورس میں کبھی کبھی تضاد بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پرسنالٹی میں کبھی تضاد بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص کر نوجوان نسل میں استعمال کرنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو، اس کے بارے میں ہم کو محتاط رہنا چاہیے اور ان کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ساتھ کہیں پہ آپ ہی کا ایک ہمزاد اور پیدا ہو رہا ہے جو آپ کی مدد تو کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک مقام پہ آ کے آپ کو نقصان پہنچائے. ڈائریکٹلی نہیں، لیکن اس کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. مجھے ایک پنجابی کا ایک شاہ حسین کا ایک شعر یاد آتا ہے: کالا میرا کپڑا تے کالا میرا ویش، گناہی تھی میں پر یا تے لوگ کہن درویش. یہ انٹرنل کنفلکٹ کی بات تھی کہ لوگ تو مجھے درویش سمجھتے ہیں اور میرے اندر جو ہے وہ گناہوں سے میں بھرا ہوا ہوں، اور میرا ہمزاد جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے اور وہ مجھے ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.